جی دوستوں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج 26 فروری ہے اور 26 فروری آج ہمارا گروپ لائف انشورنس کا کیس لگا ہوا تھا، لیکن جج صاحب لاہور میں نہیں ہے، وہ ملتان میں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو کیس نہیں لگا اور اب اس کی اگلی ڈیٹ دوبارہ نکلے گی تو آپ کو بتا دیں گے۔ جتنے دوست ٹیلی فون کر رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ گروپ لائف انشورنس کا کیس آج نہیں لگا، جب لگے گا آپ کو بتا دیں گے۔ آج ایک جج صاحب جسٹس تنویر سلطان صاحب لاہور کی بجائے ملتان چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیس نہیں لگ سکا۔ تو اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ آج جناب علی 26 فروری اور جمعرات کا دن، ٹھیک ہے، اور جمعرات کا دن ویسے تو ہر دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ بدھ کہتے ہیں جی کام سدھ، ٹھیک ہے، تو یہ جمعرات کا جو دن ہے نا، اس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہے جی پیرا فقیراں دا دن ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد سارے صدقے خیرات اکثر لوگ جمعرات کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جو دیگیں شیگیں پکتی ہوتی ہیں، آج جی دوسری جمعرات ہے، آج تیسری جمعرات ہے، اچھا سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ اسلام نے ہمارا جو متبرک دن ہے نا وہ جمعہ مقرر کیا ہے، لیکن ہم سارے ایسے نیکی والے جو کام ہوتے ہیں نا، یا ہم قبرستان بھی یہ جمعرات والے دن جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں نا، آپ کے علاقے میں یہ ہوتا ہے نا، تو یہ کہاں سے چلا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کبھی پھر بات کریں گے۔ بہرحال یہ ساری قوموں میں دن ایسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن متبرک ہے، عیسائیوں کے لیے جو اتوار کا دن متبرک ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے۔ لیکن آج سر جی جمعرات کا دن ہے، صدقے خیرات کا دن ہے، کسی نے کسی دی افطاری کرانی ہے تو کرا دیو۔ اچھا جی، آج بڑی خبریں ہیں، اور سب سے بڑی، اچھا میں نا آج یہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا عمران کی بہنوں سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی، یا جیل میں وکیلوں سے عمران کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جائی، کہ وہ باہر سیاسی باتیں نہ کریں۔ یہی ہے نا، سیاسی باتیں نہ کریں تو نہ کرائی جائے جی، ملاقات نہ کرائی جائے۔ تے جیڑے رات نو 50 ٹی وی چینل، ہمارے 50 ٹی وی چینل خبروں کے ہیں، 50 کے 50 چینل پہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ تراویاں اور تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تراویاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، عمران کو رہا کرو، ملاقاتیں کراؤ، یہ ہے وہ ہے، وہ یہی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو یہ حکومت کو سمجھ نہیں آتی۔ بھئی تم نے اگر پابندی لگانی ہے تو جیسے تحریک لبیک پہ آپ نے پابندی لگائی ہے نا، او دا ہون سر جی وہ پتہ ہی نہیں ہل رہا کسی پاسے، او دا کوئی چڑی پر نہیں مار رہی، ٹھیک ہے، وہ اتنا انہوں نے بین اس کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ تے عمران خان کا ہر روز آپ حامد میر کا پروگرام دیکھ لیں، یا کوئی میں نام ایسے لے لیے کوئی بھی دیکھ لیں، اتھے جناب ایک پیپلز پارٹی دا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک نون لیگ دا، ایک پی ٹی آئی دا۔ اب پی ٹی آئی کا وہاں پہ وہ کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ عاصم منیر زندہ باد؟ نہیں، وہ عمران کی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا۔ یہ حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جناب اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ تو یہ پھر جو تماشا یہ منگل والے دن لگتا ہے اور جمعرات والے دن آج بھی لگے گا تماشا، اور بھائی ان کو ملاقاتیں کرنے دو، یا تو یہ ٹی وی پہ بھی پابندی لگاؤ نا۔ یہ جو میں نے آپ کو آج یہ فلسفہ بتایا ہے کہ 50 چینل پہ 50 پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں سارے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، شاہد خٹک بیٹھا ہوتا ہے، یہ علی محمد بیٹھا ہوتا ہے، یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پنجوتا سمجھوتا بیٹھا ہوتا ہے، جو بھی ان کے ہیں، تو وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ظالم حکومت ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ۔ تو جناب علی اپنی پالیسیاں درست کرو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے خواہ مخواہ ان کے اوپر پابندیاں بہنوں کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، ان کو ملنے دو ان کو۔
یہ اس سے ان کی آواز آپ پھر مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کا آپ سبب بنتے ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی. ہوں آؤ جی اگلی خبر کی طرف. آج جناب علی عمران خان کے کیس لگ گئے. چلے مبارک ہو جی، عمران کے کیس لگ گئے. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی لگ گیا. ہائے عمران خان ویسے کرپشن دی کوئی کونا تو چھڑیا نہیں. ویسے یقین کرو وہ کوئی سیکس کا کرپشن ہو، چوری کا ہو، گھڑی چوری کا ہو، مالی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، کسی میں نہیں چھوڑا اس نے. کوئی کونا نہیں چھوڑا. پہلے یہ کہتے تھے نا وہ چور ہے، ڈاکو ہے، چور ہے. اس نے سارے کام کر کے نا اس نے کہا میں ثابت کر دیے کہ ایک آدمی کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. چور نواز شریف اور ڈاکو زرداری ہے نا، اس نے کہا میں چور بھی ہوں اور میں ڈاکو بھی ہوں، جو مرضی کرنا کر لو. پوری دنیا کا چندہ جو ہے نا کھاتا ہے جی، پوری دنیا کا چندہ. اور وہ چل رہے، اس کے اوپر ہی سارا کچھ چل رہا ہے. نہ کاروبار ہے نہ کچھ ہے. 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے. باقی جو زمان پارک والا گھر ہے وہ علیحدہ ہے. اور 13 عمران خان کی زرعی پراپرٹیاں ہیں. 13. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں الیکشن کمیشن کے. اس میں میاں چنو میں عمران خان کی زمین ہے، بکھر میں ہے، میاں والی میں ہے. یہ سارا یہ کدھر سے آیا ہے سر جی؟ کدھر سے آیا؟ جو غریب بندہ خیراتی کام کرتا ہے نا، جو چندے اکٹھے کرتا ہے، وہ پھر عبدالستار ایدھی ہوتا ہے، جس کا اپنا سائیکل بھی نہیں تھا اور ٹوٹے ہوئے گھر میں وہ رہ رہے تھے. کپڑے اس کے دیکھیں. یہ اس کو عجیب ہی سب سے امیر ترین خاتون سے اس نے شادی کی جی. اپنی کزن کو چھوڑ کے سب سے امیر ترین خاتون جمیمہ سے شادی کی جی. کیوں؟ وہ ایج بھی اس میں فرق ہے. ایسا آج کل ایک وہ حکیم کی بڑی وہ چل رہی ہے جی کہ 70 سال کا حکیم ہے اور اس نے 22 سالہ عورت سے شادی کی ہے. اس کے بڑے ویڈیو چل رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، لوگ پھیلا رہے ہیں. کچھ ویسے ایک میں نام نہیں لیتا، ایک آدھ چینل والوں نے بہت زیادتی کی ہے. اس کو جو وہ کسنگ کر رہا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو گھر میں ہوتی ہیں نا انہوں نے وہ ٹی وی پہ آ کے لگا دی ہیں. تو آپ بھی اس میں دیکھ رہے ہیں سارا. ٹھیک ہے، شادی کا تماشا بنا دیا انہوں نے. تو یہ جو کرپشن ہے نا عمران خان کی، یہ سارے وہی گھڑی چور والا کیس، توشہ خانہ والے ہار، اور پتہ نہیں سر جی لوٹ مار جو صحیح معنوں میں کی ہے نا، کسی نے اگر کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے. یہ آپ ماننا پڑے گا. آپ کو ماننا کیا پڑے گا؟ عدالتوں نے ثابت کر دی ہے، عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں. تو عمران خان کا جو 190 ملین والا پاؤنڈ کا ایسے طریقے سے کیے ہیں عمران خان نے. 190 ملین پاؤنڈ، ہوئے ہوئے ہوئے. وہ ملک ریاض کا آیا، ملک ریاض کا برطانیہ نے پاکستان بھیجا. پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا، اس نے وہ پیسے ملک ریاض بحریہ کے نام پہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے اور اس سے 500 کنال زمین لے لی سہاوا میں. القادر ٹرسٹ کے نام کی زمین اپنے نام کروا دی. ٹرسٹ کے نام رہتی تو اور بات تھی. پہلے ٹرسٹ کے نام کروائی، پھر اس نے کہا نہیں یہ کیا کر، اپنا نام پھر بعد میں میاں بیوی نے دونوں نے کرا دی. تبھی تو سر جی جیل میں پڑا ہے. اپنے نام کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں تھی نا. تو وہ جناب علی اب 11 تاریخ کو کیس لگ گئے. آج صبح جناب جو عدالت میں جب وہ سلمان صفدر پیش ہوئے تو پورا وکیلوں کا ایسے پورا 2 درجن وکیل وہاں پہ پیش ہو گئے. تو چیف صاحب نے کہا کیا ہے یہ ڈرامہ؟ آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ کورٹ کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ جس کا کیس ہے وہ کھڑا ہو، باقی بیٹھ جائیں باقی. کل بھی انہوں نے چیف جسٹس کو دباؤ میں ڈالا تھا جب سہیل افریدی سیدھے عدالت میں چلے گئے کہ جناب ہمارے کیس لگاؤ جی عمران خان کے. یعنی اس کے اوپر ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری نہیں ہوا. ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سہیل افریدی کا عمران کے کیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہے، کیسوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں عمران کی بہنیں یہ کہیں تو وہ رشتہ داری بنتی ہے، یا عمران کا وکیل کہے تو رشتہ داری بنتی ہے. سہیل افریدی کا کیا بنتا ہے؟ کچھ نہیں نہ بنتا، کچھ نہیں بنتا جی. اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف. اچھا جی اگلی خبر سر جی یہ ہے،
اب ایران سے سارے ملکوں نے، آج صبح کی یہ خبر ہے، انہوں نے کہا جی ایران سے نکلو جی باہر۔ ہالینڈ والوں نے کہا جی ہمارا جہاز وہاں نہیں جائے گا، انڈیا والوں نے، وہ مودی نے ملاقات کی ہے اس سے اسرائیل سے، اور وہاں پہ انڈیا والوں نے کہا جی کہ نکلو وہاں سے، اپنے باشندوں کو کہا نکلو، اور ساری دنیا وہاں سے ایران سے نکل رہی ہے۔ اور ایران کو 7 دن امریکہ نے دیے تھے، 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایران یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو جب کہ بحری بیڑے اور آج اور 4 جو ہے نا وہ طیارے یا کوئی سارا سامان آج پھر ادھر پہنچ رہا ہے، تو وہ پہنچ رہا ہے۔ یہ کس چیز کا انتظار ایرانی کر رہے ہیں جی کہ پہلے حملہ ہوئے؟ تو وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو تراویحیں پڑھانے آ رہے ہیں؟ امریکہ سے جہاز چلے ہیں تو وہ آپ کے بارڈر پہ پہنچ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عیب کے مار کے دیکھ، یہی کہہ رہے ہیں نا، عیب کے مار کے دیکھ۔ بہرحال یہ ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ ایران والوں کو چاہیے کہ وہ کھل کے بات کریں۔ اب امریکہ نے کہا جی کہ وہ ہمیں یقین دہانی کرا دیں کہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے، انہوں نے وہ یقین دہانی کرا دی ہے، لیکن آج پھر جنیوا میں ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال ایران کے، امریکہ کے جو عزائم ہے نا، جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی، وہ حملے کے لیے یار ہے۔ اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، پہلے بھی وہ حملہ کیا تھا نا اس نے، وہ پہلا حملہ ہی اتنا بڑا کریں گے کہ ان کو جواب دینے کی وہ کہیں گے ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ پلاننگ وہ کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں بڑے بڑے امریکی تھنک ٹینک کہ اگر اس کو ہم نے پہلے حملے میں اتنا کر دیا، ہر چیز اس کی جیم کر دی، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دے گا جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جنگ کی وجہ سے آج پٹرول کی، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں اور سعودی عرب میں ہر جگہ 3 سال کی بلند ترین سطح پہ قیمت پہنچ گئی ہے۔ 3 سال کی بلند ترین سطح پہ قیمت پہنچ گئی ہے جی، آج کی یہ خبر ہے، یہ بھی آج کی خبر ہے۔ تو اب پہلے بھی پٹرول ہمارا مہنگا ہوا ہے، ڈیزل، تو اب پھر جناب وہ تیاری کر رہے ہیں کہ پٹرول ڈیزل کو ہم نے کس طریقے سے مہنگا کرنا ہے۔ باقی سر جی، عمران خان کی بہنوں کی، سہیل افریدی کی، امین گنڈاپوری کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ باتیں کی جائیں تو دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے، اور یہ جناب علی بالکل اس میں اب ان کے اتنے گروپ ہو گئے ہیں کہ اب یہ پارٹی رہی نہیں، بالکل نہیں رہی۔ اور حکومت عقل مندی سے کام لے تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہر جمعرات کو اور منگل کو حکومت تماشا لگاتی ہے، یہ تماشا نہیں لگنا چاہیے۔ اور چونکہ ان کے اتنے گروپ ہو گئے ہیں، بھئی اس کو سیاسی طریقے سے آپ کریں، آپ کے پاس ہے۔ اگر یہ سہیل افریدی ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں فورس بناؤں گا اور یہ وہ، تو آپ کے پاس گورنر راج کا نفاذ ہے۔ کب سے ہم سن رہے ہیں؟ جب سے امین گنڈاپوری یہ اسلام آباد پہ آ کے حملے کرتا تھا، تب سے ہم سن رہے ہیں۔ اب تو وہ علیحدہ گروپ بن گیا ہے، تو حکومت ادھر سیاسی چالیں چلے نا، سیاسی چالیں چلے۔ اچھا، مجھے یہ دیکھیں، ہر روز جیسے میں نے پہلے بتایا ٹی وی کے اوپر عمران خان کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے جی، اب نام نہیں لیتے، بانی کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ ہر روز مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹی وی پہ ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ ہر روز نواز شریف کو ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ ہر روز ANP کو ڈسکس کرتے ہیں؟ تو پھر یہ ٹی وی والوں کی بھی غنڈہ گردی ہے، قسم کی سخت شاید لفظ منہ سے نکل گیا، غنڈہ گردی، یعنی کہ ٹی وی والوں کی بھی یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ انہوں نے شام کا جو پروگرام ہے 8 سے 9 بجے، وہ عمران خان کے نام سے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بتاؤ لوگوں کو کہ IMF والے کیوں آئے بیٹھے ہیں پاکستان؟ ہر چیز مہنگی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں IMF والے، اس کے اوپر پروگرام کرو۔ شہباز شریف کو مشورے دو کہ IMF سے جان چھڑاؤ۔ ابھی پھر کہہ رہے ہیں جی ہمیں 1 ارب اتنے کا ملے گا، اور ٹوٹل ہمیں 7 ارب ڈالر کا جناب وہ قرضہ ملنے جا رہا ہے۔ تو اب حکومت ہی شرم کرے، قرضے لینا بند کرے۔ کب تک یہ قرضے ہوں گے نا دوستو، کوئی مہنگائی آپ ختم نہیں ہوگی پاکستان سے، یہ پکی بات ہے۔ یہ اس وقت IMF کا ملک بنا ہوا ہے، شہباز شریف
1 روپیہ بھی پیٹرول اپنی مرضی سے سستا نہیں کر سکتے. پہلے IMF کو فون کرتے ہیں کہ یار میں 2 روپے تو پیٹرول سستا کرنے لگا, اجازت ہے, وہ دیں تو ٹھیک ہے, نہ دیں تو کہتے نہیں جی پھر اسی نہیں کرنا. یہی حالات ہیں. تے نعرے اسی مار رہے ہیں جی ساڈی سٹاک ایکسچینج اتنے پہنچ گئی ہے, اج پھر کہہ رہے ہیں جی سٹاک ایکسچینج آسمان تے پہنچ گئی. ایک تے سٹاک ایکسچینج دا بھی نہیں پتہ لگتا, نہ عمران خان دے یو ٹرن دا پتہ لگتا ہے, نہ سٹاک ایکسچینج دے یو ٹرن دا پتہ لگتا ہے. بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شام کو آپ کے ساتھ نئی گپ شپ کے ساتھ. تو آپ سناؤ ٹھیک ہو, روزے شوزے تھوڑے ٹھیک گزر رہے ہیں؟ چلو جی عید دیاں تیاریاں ہن لوگوں نے آہستہ آہستہ کرنی شروع کر دینی ہیں. اللہ حافظ. ہاں